بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ 391، باب طلاق المریض۔ وَإِنْ قَالَ لَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ كُنْتُ طَلَّقْتُكِ ثَلَاثًا فِي صِحَّتِي وَانْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَصَدَّقَتْهُ ثُمَّ أَقَرَّ لَهَا بِدَيْنٍ أَوْ أَوْصَى لَهَا بِوَصِيَّةٍ فَلَهَا الْأَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ وَمِنَ الْمِيرَاثِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ۔ بات چل رہی تھی طلاق المریض کی۔ مریض سے مراد ایسا مریض جو مرض وفات میں ہو، ایسا مریض اس کی طلاق کی وجہ یہ ہے کہ انہیں اگر اپنی بیوی کو طلاق دیا ہے تو وہاں پر اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ وراثت سے محروم کرنے کی نیت سے طلاق دے رہا ہے۔ اسی اندیشے کی وجہ سے عدت کے اندر اگر اس کی موت ہو جاتی ہے تو وارث بنتی ہے، خاتون وارث بنتی ہے۔ عدت کے بعد اگر موت ہو جاتی ہے تو وارث نہیں بنتی، وہ اوپر آیا تھا مسئلہ۔ اسی کے تعلق سے آگے کچھ مسائل ذکر کر رہے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس سے کہا فی مرض موتی، اس کے مرض موت میں ایک بات بولا، کیا بولا؟ کنت طلقتک ثلاثا فی صحتہ، میں نے تجھ کو اپنی صحت کی حالت میں طلاق دی تھی۔ کیا بول رہا؟ ایک بات یاد رکھو، طلاق چاہے انشاء ہو چاہے اخبار ہو، طلاق پڑ جاتی ہے۔ اگر مشتاق اپنی بیوی کو بولا کہ میں نے تجھے کل طلاق دی، حالانکہ کل نہیں دیا تھا، تو بھی آپ پڑ جاتی ہے، یہ تو میرے سے معلوم ہے۔ اب یہاں پر جو ہے بول رہا ہے کہ میں نے تجھ کو اپنی صحت میں طلاق دی تھی، وانقضت عدتک، اور تیری عدت بھی پوری ہو چکی۔ اس کو بول رہا بیوی کو، فصدقتہ، تو اس نے بھی تصدیق بھی کر لی۔ اس نے کیا کری؟ اس کی تصدیق کر دی، اس نے اس کی تصدیق کی۔ کیا مطلب؟ اس نے بولا ہاں صحیح ہے، آپ طلاق دیے تھے، عدت بھی میری پوری ہو چکی، اب بیمار ہے انہیں مرض وفات میں۔ ثم اقر لها بدین، پھر اس کے لیے کسی قرض کا اقرار کیا۔ قرض کا اقرار کا مطلب یہ ہے کہ مرض وفات میں آدمی جب مر جاتا ہے، آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے مال میں سے سب سے پہلے کیا ادا ہوتا ہے؟ تجہیز و تکفین۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے قرض کا۔ اگر انہیں مقروض ہے تو اس کا قرض ادا کر دیا جائے گا، اس کے بعد جا کے وراثت کا نمبر آتا ہے۔ وصیت کا نمبر اس کے بعد ہے، ہاں قرض کے بعد وصیت ہے۔ وصیت بھی غیر وارث کے لیے تہائی مال سے، یہ سب ہو جانے کے بعد مال اگر بچ گیا تو وراثت۔ اب یہاں پر دیکھو، اب یہاں پر کیا ہوا؟ انہیں بول رہا اپنی بیوی کو میں نے تجھ کو حالت صحت میں طلاق دے دی تھی اور تیری عدت بھی پوری ہو چکی، بیوی تصدیق بھی کر دی۔ اس کے بعد اب جو ہے مرض وفات میں ہے انہیں، اور بیوی کے لیے جو کہ اب غیر عورت ہے ان دونوں کے حساب سے، اس کے لیے کیا کر رہا ہے؟ قرض کا اقرار کر رہا ہے کہ میں نے تم سے جو ہے 1000 روپے قرض لیا تھا، میں نے تم سے او اوصى لها بوصیت، یا اس کے لیے وصیت کر رہا ہے کوئی، یا اس کے لیے کیا کر رہا ہے؟ یہ میرے مال میں سے جو ہے 1000 اس کو دیے جائیں، ایسی وصیت کر رہا ہے۔ تو وصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کو جو ہے تہائی مال سے، اب غیر وارث ہے نا، اب غیر وارث ہے، تہائی مال میں سے وصیت ملنی چاہیے۔ تہائی مال میں سے قرض ہے تو قرض بھی ملنا چاہیے، قرض کا اقرار کر رہا ہے کسی عورت کے لیے۔ تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ صورت کیا ہے؟ مرض وفات میں حالت صحت کی طلاق کا اقرار اور بیوی کا جو ہے مان لینا، پھر اس کے بعد قرض کا اقرار ہے یا وصیت ہے، تو کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں فَلَهَا الْأَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ وَمِنَ الْمِيرَاثِ عِنْدَ أَبِي حنیفہ۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے لیے کم سے کم ہے اس سے یا اور میراث سے۔ ابو حنیفہ کا یہ ماننا ہے کہ یہاں پر جو ہے میراث کا بھی امکان ہے، قرض یا وصیت کا بھی امکان ہے۔ لہٰذا اس آدمی کے مرنے کے بعد یہ دیکھا جائے کہ اس بیوی کو بحیثیت بیوی وراثت کتنی ملتی ہے۔ اگر اس کو وراثت مل رہی ہے 800 اور انہیں قرض کا اقرار کرا ہے 1000، یا وصیت سے جو ہے 1000 وصیت جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں کتنا ملنا چاہیے اس کو؟ جو کم ہے وہ ملنا چاہیے، یعنی 800 ہی ملنا چاہیے۔ اگر جو ہے ایسا ہے کہ میراث مل رہی ہے 2000، بیوی ہو کے اگر مان لیا جائے تو، اور قرض یا اقرار میں جو ہے قرض کے اقرار میں یا وصیت میں 1000 جا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے 1000 ہی مان لیں گے، جو جب سے سب سے کم ہے اس کو مان لینا چاہیے، بول رہے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں۔ آپ بولیں گے میراث کیوں؟ وہ تو دونوں تو پہلے جو ہے انہیں طلاق دے دیا،
طلاق دے دیا اور عدت بھی پوری ہو گئی. اب بھائی وہ دونوں اقرار کریں, اگر نہیں دیا تھا تو اب مانے جاتی نا طلاق. لہٰذا جو ہے طلاق کے حساب سے بیوی سمجھ کر جو ہے وراثت دے دی جائے. اور اگر جو ہے اس کو مان لیا جائے, اس کو یعنی پہلے طلاق پڑ چکی ہے, اگر وہ صحیح ہے تو, اگر وہ صحیح ہے پہلے طلاق پڑ چکی ہے حالت صحت میں اور عدت گزر چکی ہے, اگر وہ صحیح ہے تو وہ حساب سے جو ہے قرض کو مان لینا پڑے گا یا وصیت کو مان لینا پڑے گا. لہذا دونوں صورتوں کی یہاں پر رعایت کی گئی ہے, اور جو سب سے کم ہے اسی کو معیار بنایا گیا ہے, جو سب سے کم ہے, کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ دوسرے وارثوں کو کم کر کے اس کو زیادہ دینا چاہ رہا, اس واسطے اس کو کم سے کم دلایا جائے گا. وقال ابو یوسف و محمد یجوز اقرارہ و وصیتہ. ابو یوسف اور محمد یہ کہتے ہیں کہ اس کا اقرار جائز ہے, اس کی وصیت جائز ہے. مطلب یہ کہ وصیت اور اقرار کے مطابق چلنا چاہیے. انہیں بیوی نہیں رہی, عدت بھی پوری ہو گئی, دونوں طے کر لیے اس بات کو. تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو انہیں جو اقرار کرا قرض کا وہی دیا جائے گا, چاہے کم ہو چاہے زیادہ. وراثت کتنی اب دیکھنے کی ضرورت نہیں. وَإِن طَلَّقَا ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ بِأَمْرِهَا. اب یہاں پہ اور ایک جھگڑا. اور اگر اس کو طلاق دیا 3 اس کے مرد میں اسی کے حکم سے. اس کے حکم سے کا مطلب انہیں بولی میرے کو چھوڑ دو, میرے کو چھوڑ دو, تو انہیں طلاق دے دیا. کتنے دیا بھائی؟ 3 اس کے حکم سے. ثم اقر لها بدین, پھر اس کے لیے اقرار کیا ہے کسی دین کا, یا وصیت کیا اس کے لیے اس کی وصیت. فلها الاقل من ذلك ومن الميراث, تو اس کے لیے کم سے کم ہے اس سے اور میراث سے تمام لوگوں کے قول میں. یہاں پر اگر بیوی کی اجازت, بیوی کے جو ہے دباؤ سے, بیوی کے حکم سے شوہر نے مرض وفات میں 3 طلاق دے دی, بیوی کے حکم سے اور اس کے کہنے سے مرض وفات میں 3 طلاق دے دی. 3 طلاق دے دینے کے بعد اوپر مسئلہ گزرا تھا, تم شاید بھول بھی گئے ہوں گے. اگر بیوی کے کہنے کی وجہ سے شوہر مرض وفات میں 3 طلاقیں دے دیا, پھر اس کے بعد اسی مرض وفات میں اس کی موت ہوئی, تو پھر وراثت نہیں ملے گی. بولے تھے کیوں؟ کیونکہ بیوی کے کہنے کی وجہ سے طلاق دیا نا. اگر شوہر اپنی طرف سے طلاق دے دیتا تو اس کو وراثت ملتی تھی, لیکن بیوی کہنے کی وجہ سے طلاق دیا ہے, لہذا وراثت اس کو نہیں ملے گی, وہ مان کے چلے تھے. مگر یہاں پر مسئلہ ذرا اور الگ ہے. یہاں پر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جو بیوی کے کہنے کی وجہ سے انہیں مرض وفات میں طلاق دے دیا, تینوں دے دیا, پھر اس کے بعد جو ہے بیوی کے اب اقرار کر رہا قرض کا, پھر بیوی کے لیے کیا اقرار کر رہا؟ قرض کا اقرار کر رہا یا وصیت کا اقرار کر رہا. تو یہاں پر صاحبین بھی اور ابو حنیفہ بھی دونوں بھی یہی بولتے ہیں کہ جو سب سے کم ہے وہ دیا جائے, جو سب سے کم ہے. جیسے بھائی مشتاق میاں کی بیوی بولتی تم میرے کو طلاق دے دو, انہوں بیمار پڑے ہوئے ہیں, آج کل مرنے والے ہیں, تو طلاق دے دیے. پھر اس کے بعد بیوی بولی میرے کو جو ہے اقرار کرو, تو اب انہوں کیا کرے, قرض کا اقرار کر دیے اپنی اس مطلقہ کے لیے, تو اس کے بعد انہوں مر گئے. اب اس کے بعد دیکھا جائے گا, ابو حنیفہ اور صاحبین سبھی مان کے چلتے ہیں, یہ دیکھا جائے گا کہ اگر انہیں بیوی رہتی تھی تو وراثت کتنی تھی. مان لو وراثت جو 1000 تھی, انہوں قرض کا اقرار کرے ہوئے 2000, تو اس صورت میں 1000 ہی ملنا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اگر مان لو کہ قرض کا اقرار کرے تھے 500 اور وراثت ملتی تھی 1000, تو اس صورت میں جو ہے جو کم ہے قرض کا اقرار وہی ملنا چاہیے وراثت. یہاں صاحبین یہ کیوں کہتے ہیں؟ صاحبین حالانکہ اوپر کے مسئلے میں الگ الگ کرے تھے, اوپر کے مسئلے میں کیا کرے تھے, الگ الگ نہیں کرے تھے, ایک ہی بولے تھے کہ جو اقرار کرا وہی شمار ہوگا. اوپر کے مسئلے میں کیا بولے تھے؟ وہی شمار ہوگا بولے تھے. لیکن یہاں آنے کے بعد پھر جو ہے ابو حنیفہ کے جیسا بول رہے ہیں, تو بولتے ہیں کہ چونکہ بیوی کے تقاضے سے انہیں طلاق دیا, بیوی کے سے طلاق دیا, پھر اس کے بعد اقرار کرنے کا مطلب یہ کہ بیوی اس پر دباؤ ڈالی کہ تم طلاق دے کے میرے کو اقرار کر کے زیادہ دلاؤ. اگر ویسے ہی جو ہے مر جاتے تو وراثت کم ملتی تھی. اس بات کا امکان ہے. بولیں گے کیا بولیں گے؟ لہٰذا اس کو کیا کرنا, جو کم آ رہا وہی دلانا, جو کم آ رہا. ٹھیک ہے, عدت میں بیوی ہے. ہاں عدت میں بیوی ہو تو تمام احوال میں نہیں ہے. بیوی مرض وفات میں اگر طلاق دے دیے, سمجھ میں آئے گا نا سب, تو وراثت اس میں نہیں ملتی. اگر بیوی کے حکم سے دیے تو, بیوی کے حکم سے دیے تو اوپر مسئلہ گزرا وہی. وَإِن طَلَّقَا ثَلَاثًا بِأَمْرِهَا لَمْ تَرِثُ, صفحہ 391 کا پہلی متن. آئی بات سمجھ میں؟ خلا لے لیے تو بھی وراثت نہیں ملتی.
عدت میں مرنے کے بعد بھی، عدت میں مرنے کے بعد بھی. تو یہاں پر جو ہے وہی مان کے چل رہا ہے، بیوی بولنے کی وجہ سے، بیوی کے بولنے کی وجہ سے طلاق دیا نا، اس کو تو نہیں مانو کچھ بھی. فلاح الاقل من ذلک، تو اس کے لیے کم ہے اس سے اور میراث سے ان کے تمام قول میں. الا قال علی قول ظفر، مگر امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا قول. فإن لا جميع ما اوصى وما اقر به، امام ظفر یہاں پہ وہی کہتے ہیں اوپر جو کہہ رہے تھے کہ اس کے لیے وہ پورا ہے جو اس نے وصیت کیا اور جو اس نے اقرار کیا اس کا. لأن الميراث لما بطل بسوالها زال المانع من صحة الاقرار والوصیہ، اس لیے کہ میراث جب باطل ہو گئی اس کے سوال سے. میراث کب باطل ہوتی میاں؟ سوال سے. انہیں بولی طلاق دو کر کے، اس بولنے کی وجہ سے طلاق دیا تو میراث ختم ہو گئی، اس وقت میراث ختم ہو گئی. ایسا زال المانع من صحة الاقرار والوصیہ، تو مانع زائل ہو گیا اقرار اور وصیت کے صحیح ہونے کا. وجہ قولہما فی المسئلۃ الاولی، اوپر کے مسئلے میں صاحبین کے قول کی وجہ. اوپر کا مسئلہ کیا تھا؟ اوپر کے مسئلے میں اقرار کوئی مان کے چلے تھے. صاحبین کیا مان کے چلے تھے اوپر کے مسئلے میں؟ پورا یاد رکھو جلدی جلدی. اوپر کے مسئلے میں صاحبین یہ مان کے چلے تھے اقرار ہی کو ہمیں معیار بنایا جائے گا، کیونکہ انہیں طلاق مرض وفات سے پہلے دے دیا ہوا ہے، پہلے دے دیا ہوا. عدت بھی گزر گئی ہے، عدت بھی گزر گئی، اب اقرار کر لے رہے ہیں دونوں، خالی اتنی بات ہے. ہاں تو وہاں پر اقرار ہی کو مانا جائے گا بولے تھے. تو وہ بتا رہے ہیں وجہ قولہما فی المسئلۃ الاولی، پہلے مسئلے میں ان دونوں کے قول کی وجہ یہ ہے کہ انہما لما تصادقا علی الطلاق، جب وہ دونوں تصدیق کر دی ہے. تصادقہ بولے تو ایک دوسرے تصدیق کرنا، ایک دوسرے سے تصدیق کرنا. انہیں بولا میں طلاق دے دیا تھا، عدت گزر چکی تھی، انہیں بولی ہاؤ صحیح بول رہے ہیں تم، تو اس کو بولتے ہیں ایک دوسرے کی تصدیق کرنا. جب انہوں نے ایک دوسرے کی تصدیق کر لی طلاق پر اور عدت کے پورے ہونے پر، صارت اجنبیۃ عنہ، تو انہیں اس کی اجنبیہ ہو گئی. حتی جاز له ان يتزوج اختها، یہاں تک کہ اس کے لیے جائز ہے کہ اس کی بہن سے شادی کر لے. شادی کرنا جائز نہیں ہے، عدت گزرنے کے بعد شادی کرنا جائز ہے. فنعدمت التہمت، تہمت ختم ہو گئی. فنعدمت التہمت ہوئے تو تہمت ختم ہو گئی. کس بات کی تہمت؟ اس بات کا الزام لگ سکتا تھا کہ شوہر جو اس کو زیادہ دلانا چاہ رہا ہے یا کم دلانا چاہ رہا، اس بات کا امکان، اس بات کا الزام لگ سکتا تھا، وہ الزام ختم ہو گیا کیونکہ عدت گزر چکی، دونوں تو مان لیے. ایسا الا ترى انه تقبل شہادتہ لہا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ قبول کی جائے گی اس کی شہادت اس کے لیے؟ اس کی شہادت کس کے لیے؟ شوہر کی شہادت بیوی کے لیے. عام حالات میں قبول نہیں ہے، عام حالات میں شوہر کی شہادت بیوی کے لیے قبول نہیں ہے، عدت میں بھی قبول نہیں ہے. لیکن یہاں پر غیر ہو گئی نا، یہاں پر غیر ہو گئی تو یہاں پر شہادت بھی قبول ہے. جیسے شہادت قبول ہے ویسے ہی جو ہے انہیں غیر ہو رہا تھا اس کے لیے اقرار بھی ٹھیک ہے، اس کے لیے ٹھیک ہے، وصیت بھی ٹھیک ہے. وَيَجُوزُ وَضْعُ الزَّكَاةِ فِيهَا، اور اس میں زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے. زکوٰۃ کا اس میں رکھنا جائز ہو تو اس کو زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے. بیوی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے نا، اب ان بیوی کہاں رہی؟ اجنبی ہو گئی، زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے. تو جب یہ چیزیں جائز ہے، اس کے حق میں شہادت دینا جائز ہے اور اس کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے، تو جو ہے اس کے لیے اقرار کرنا بھی جائز ہے، اس کے لیے. بخلاف مسئلۃ الثانیہ، برخلاف دوسرے مسئلے کے لیے، ان العدۃ باقیہ، دوسرے مسئلے میں کیا ہے بھائی؟ عدت باقیتن، عدت باقی ہے. وہی سبب التہمت، اور یہی تہمت کا سبب ہے. عدت باقی رہنا اس بات کی علامت ہے، عدت باقی رہنا کی علامت کہ شوہر اس کے ساتھ زیادتی کرنا چاہ رہا ہے یا کمی کرنا چاہ رہا ہے. یہاں پر جو اقرار کرنے کی وجہ سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ شوہر اس کے ساتھ فائدہ دینا چاہ رہا، اپنی بیوی کیا کرنا چاہ رہا؟ فائدہ دینا چاہ رہا، دوسرے ورثاء کو کم کرنا چاہ رہا، یہ سمجھ میں آ رہا تھا. والحکم یدار علی دلیل تہمت، اور حکم تہمت کی دلیل پر مدار ہوتا ہے. ولہذا یدار علی النکاح والقرابۃ، اور اسی وجہ سے مدار ہوتا ہے اس کا نکاح پر اور قرابت پر. ولا عدت فی المسألۃ الاولی، اور پہلے مسئلے میں کوئی عدت نہیں ہے، پہلے مسئلے میں کوئی عدت نہیں ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ وہاں بالکل بیوی الگ ہو چکی ہے. ابو حنیفہ کی دلیل دونوں مسئلوں میں الگ الگ ہے. ابو حنیفہ کی دلیل دونوں مسئلوں میں ان التہمۃ قائمۃ، دونوں مسئلوں میں تہمت قائم ہے. دلیل ایک ہی ہے، دونوں مسئلوں میں کیا بولتے ہیں انہوں؟ تہمت قائم ہے. کیوں؟ پہلے مسئلے میں انہوں شاید نہیں دیا ہوں گا، شاید نہیں دیا ہوں گا، اب اقرار کر رہا ہے خالی، سمجھ میں آ گیا نا؟ تو اب پڑی طلاق، اب پڑی طلاق، ایسا مان کے چلتے ہیں. لأن المرأة قد تختار الطلاق لينفتح باب الاقرار، اس لیے کہ عورت جو ہے طلاق کو اختیار کرتی ہے، طلاق کو اختیار کرتی ہے تاکہ اقرار کا اور وصیت کا دروازہ کھل جائے، تاکہ بیوی کو اقرار نہیں کرتا شوہر قرض کھول کر، سمجھ میں آ گیا نا؟ اگرچہ کہ لیا ہوں گا لیکن اقرار نہیں کرتا. اسی طرح پر جو ہے وصیت تو بیوی کو کر نہیں سکتے کیونکہ وارث ہے. تو وصیت اور اقرار ہو سکنا بول کر، وصیت اور اقرار ہو سکنا بول کر کیا کر رہے ہیں ان لوگ؟
طلاق کا ڈھونگ رچا رہا ہے، چاہے کہ طلاق کا ڈھونگ، کیونکہ مان کے چلنا ہے بیوی رہے تو کتنا ملتی معلوم، وصیت صرف وراثت 8واں حصہ، 8 میں سے 1، اور قرض کا اقرار جو ہے آدھا بھی کر سکتا، میرا جتنا مال ہے وہ آدھا مال میرا قرضہ ہے یہ عورت کا بول کے کر سکتا، نہیں کر سکتا اقرار، ایسا فرق ہے دونوں کے اندر۔ اگر آپ قرضہ کسی سے نہیں بھی لیے ہوئے، مثال کے طور آپ کی موت آ رہی، آپ مرنے کے قریب ہیں، آپ قرضہ نہیں لے کے ہیں، لیکن بول دیے مجاہد کو میں 5 لاکھ روپے قرض دینے کا ہوں بول کے مر گئے، تو وہ سب سے پہلے کیا ہونا پڑتا؟ پہلے قرضہ دینا پڑتا، بعد میں وراثت کا نمبر آتا، ہوتا نہیں ہوتا؟ ہاں، تو انہیں اب بیوی کو کیا کرنا چاہ رہا بھائی؟ فائدہ پہنچانا چاہ رہا، لفظ طلاق بول کر، کیونکہ اگر بیوی ہے اسی حالت میں مر گیا تو زیادہ تو اس کو کتنی ملتی وراثت؟ 8واں حصہ ملتی۔ انہیں کیا کرنا چاہ رہا؟ اپنی پوری وراثت میں سے 2 ایکڑ زمین ہے سمجھو، 1 ایکڑ پوری دلانا چاہ رہا، 8واں حصہ کتنی آتی؟ 2 ایکڑ میں سے 2 ایکڑ آتی، آئی بات سمجھ میں؟ 8واں حصہ کتنا ہوتا؟ ہاں، 1 ایکڑ میں سے 4واں حصہ، تو 8واں حصہ ہوتا نا 2 ایکڑ میں سے، تو اتنا ملنا چاہ رہا تھا، میں اقرار کر کے کیا کر رہا؟ وہ آدھی زمین جو ہے فلاں کو دے دے کا ہوں بول کے، میں قرضہ ہوں فلاں کے اوپر بول کے مر گیا، تو زیادہ دلا رہا نہیں دلا رہا؟ تو تہمت دونوں مسئلوں میں ہے، دونوں مسئلوں میں بھی تہمت ہے کہ جو بیوی کو زیادہ دلانے کی خاطر کیا کر رہا؟ طلاق کا ڈھونگ رچ رہا ایسا۔ ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ تہمت دونوں مسئلوں میں قائم ہے، اس لیے کہ عورت کبھی راضی ہو جاتی ہے طلاق پر تاکہ اقرار اور وصیت کا دروازہ کھل جائے، فیزید حقها، لہذا اس کا حق زیادہ ہو جائے، والزوجان قد يتواضعان على الاقرار بالفرقة وانقضاء العدة لیبرہ الزوج بمالہ زیادۃ علی میراثها۔ دیکھو، اور میاں بیوی، زوجان وہ تو میاں بیوی متفق ہو جاتے ہیں اقرار پر تفریق کے ساتھ اور عدت کے پورا ہونے کے ساتھ، تاکہ شوہر اس کے ساتھ احسان کرے اپنے مال کے ذریعے اس کی میراث پر زیادتی کے طور پر۔ کیا مطلب؟ میاں بیوی دونوں اتفاق کر کے ڈھونگ رچا کر کہ میراث سے بھی زیادہ آنا بول کر، میراث سے بھی زیادہ آنا بول کر آپس میں اس طرح پر جو ہے طلاق کا لفظ اور عدت کا لفظ بول دیے۔ کیا مان کے چلتے ہیں؟ بول بھی ہاں، فائدہ پہنچانے کے لیے دونوں طلاق اور عدت کے پورا ہونے کا لفظ استعمال کر لے کے ڈھونگ رچا دیے، ایسا مان کے چلتے ہیں۔ وہذہ التہمۃ فی الزیادۃ، اور یہ تہمت زیادتی میں ہوتی ہے، یہ تہمت کس میں ہوتی ہے؟ زیادتی، کمی میں نہیں ہوتی، یہ تہمت جو ہے، لہذا جو کم ہے وہی مان کے چلیں گے، جو کم ہے وہی مان کے چلیں گے، کم کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے نا بھائی۔ فرددناها، لہذا ہم نے اس کو لوٹا دیا۔ ولا تہمت فی قدر المیراث، میراث کی مقدار میں تو کوئی تہمت نہیں ہے، میراث کی مقدار میں کوئی تہمت نہیں، میراث میں کوئی تہمت لگتی کیا؟ میراث تو ملنا ہے اس کو، وہ تو پکا ملیں گے۔ فصححناہ، تو لہذا ہم نے اس کو صحیح قرار دیا، اگر میراث کم آ رہی تو اس کو صحیح قرار دیے، اگر قرض کم آ رہا تو اس کو صحیح قرار دے دیے۔ ولا مواضعۃ عادۃ فی حق الزکاۃ، اچھا انہوں زکوٰۃ اور شادی وغیرہ کی مثال دیے تو جواب دیتے ہیں کہ کوئی موازات نہیں عام طور پر۔ موازات کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آپس میں اتفاق نہیں کر لیتا، بیوی جو ہے ایسا اتفاق کرتی کہ میں جو ہے ڈھونگرا چاہتی ہوں، ہم دونوں طلاق دے دی ہوگی تو میری بہن سے نکاح کر لو، ایسا بولتی کیا کبھی؟ نہیں بولتی نا، بہن کو غریبی نہیں دیتی رہے تو۔ اور کوئی اتفاق نہیں ہوتا، موازات پر اتفاق، کوئی موازات نہیں ہوتا عام طور پر زکوٰۃ کے حق میں اور اس شہادت کے اور شادی کے حق میں۔ فلا تہمت فی حق هذه الاحکام، لہذا اس احکام میں، ان احکام میں تہمت کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، تو اس وقت اس کو غیر عورت ہی مان کر چلیں گے، صرف وراثت اور اقرار کے بارے میں اس کو ایک حساب سے بھی مان کر ہی چلنا پڑے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔